ہم سب بہت خوش تھے، گاڑی میں خوشی خوشی بیٹھ گئے اور مہندی پر چل نکلے۔ میرے ماموں کی مہندی تھی اور میرے سارے کزن میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے تھے۔ گاڑی میں ڈرائیو کر رہی تھی۔ یہ ملتان کا ایک سنسان روڈ تھا جس پر ہم 6 لڑکیاں ایک ہی کار میں بیٹھی تھی۔ اب آپ پوچھے کہ ہم کیسے بیٹھے تھے اور کس کس کو کتنی جگہ ملی تھی، لیکن خوش بہت تھے۔ کہتے ہیں کہ جگہ بھلے ہی تنگ ہو لیکن اگر دل میں جگہ ہو تو پھر جگہ ہی جگہ ہے۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت ایک بہت ہی ہارر واقعے کے ساتھ آپ لوگوں کی فیوریٹ سوزی ہارر سٹوریز۔ دوستو، جن لوگوں کو ہارر واقعات میں دلچسپی ہوتی ہے وہ آ سکتے ہیں اس چینل پر، جن کو نہیں ہوتی اوبیسلی وہ اس کو اوپر کر سکتے ہیں۔ اوکے دوستو، اس وقت میں ایک ایسی پارٹی، ایک ایسی فنکشن کی بات کر رہی ہوں جس میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ آج تک آپ لوگ سنیں گے تو آج تک تو مسٹیریس ہی رہا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں رہا۔ مجھے ملتان سے ایک لڑکی لکھتی ہے۔ یہ لڑکی ویسے میرے جان پہچان کی اس طرح ہے کہ اس سے میری جان پہچان میرے کالج میں ایک فرینڈ تھی جو کہ پنجاب سے تعلق رکھتی تھی، اور وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ پٹھانوں کے ہاں اپرچونیٹیز جابس وغیرہ کی زیادہ ہوتی، کیونکہ یہاں زیادہ لوگ جاب نہیں کرتے۔ اب تو بہت زیادہ کرتے، لیکن پہلے ایسا ہی سننے میں آتا تھا۔ اب تو ہمیں نہیں مل رہا، تو میں سمجھتی ہوں باہر سے کی۔ تو کالج میں ایسے پنجاب کی 2-3 لڑکیاں تھیں، وہ زیادہ مارکس کے چکر میں کے پی کے آئی تھی۔ زیادہ مارکس اس لیے کہ پنجاب میں شاید اسٹرینتھ زیادہ ہوتی تھی، تو اوبیسلی اس میں پھر زیادہ قابل، زیادہ نالائق لوگ آ جاتے، اور اگر اسٹرینتھ کم ہو تو پھر آپ کے پاس چانس ہے، اگر آپ بہت ٹیلنٹڈ ہو تو آپ لے سکتے ہیں زیادہ نمبر۔ اسی وجہ سے کے پی کے میں ان لوگوں کا خیال ہے کہ زیادہ نہیں پڑھاتے، اس طرح میٹرک تک نہیں۔ ایسا اب بالکل نہیں ہے۔ آپ جاؤ گے تو آپ کو آپ کو چانس ہی نہیں ملے گا، اتنے میرٹ والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ آئی تھی تو میں کافی گپ شپ تھی، اور پھر جب میرا چینل بنا تو ابھی تک وہ مجھ سے رابطے میں ہوتی ہے، فون پہ رابطہ۔ تو اس نے مجھے ایک سٹوری بتائی، فون پہ ہی بتائی، کہ ملتان میں ان کی ننیال ہے، اور اسی طرح ان کی کزن کی شادی تھی، اور یہ کہانی ان کی کزن کی ہے۔ تو دوستو اب آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا ڈیٹیل میں نے دے دیا آپ لوگوں کو۔ وہ کہتی ہے کہ جب ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے تو میری ایک کزن جو تھی، وہ ان کو ڈرائیونگ آتا تھا، اور کافی میرے کزنس جو تھے، چچا زاد بہن بھائی، ماموں زاد بہن بھائی، یہ سارے ہم سب آپس میں رشتے ہوئے تھے، تو بہت زیادہ آپس میں ملے جلے تھے۔ تو اس کو گاڑی چلانا آتا تھا، تو ہم ایک کار میں بیٹھے، ایک دوسرے کے اوپر بیٹھے، لیکن مہندی کی پارٹی میں ہم اپنی طرف سے جاتے، یعنی گھر والوں کے ساتھ نہیں جا رہے تھے، کیونکہ ہم نے راستے میں کافی انجوائے کرنا تھا۔ اب ہم سب کزن جو دوست تھے اور ہم عمر تھے، تو ہم بیٹھ گئے۔ اچھا، یہ ہوا کہ چونکہ ہم لڑکیاں تھیں اور یہ روڈ کافی سنسان تھا، تو ہم لوگ جیسی مہندی والے گھر میں پہنچے۔ اچھا، یہ مہندی گھر میں نہیں تھی بلکہ ہال میں تھی، تو یہ لوگ پہلے گھر پہنچے کہ کیا وہ لوگ ہال گئے ہی، پھر دیکھا کہ سب لوگ گئے ہیں، تو یہ لوگ پھر ہال کی طرف روانہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم ہال میں پہنچے تو باہر ہمیں ایک ویٹر ملا۔ اس نے ہمیں کہا کہ اچھا، اجازت نامے ہوتے ہیں نا ہر ایک نے جانے کے لیے، تو ان کو پتہ چلا کہ یار شادی میں کارڈ وارڈ دکھائے اور اندر گئے۔ پھر ہم لوگوں نے کھانا سب کچھ ہو گیا، بہترین طریقے سے ہو گیا، اور پھر واپسی کا، پھر ہم اپنے گھر میں 2-3 گھنٹے تو ہم حال میں رہے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اب ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو گاڑی جو بہت بڑی وین وغیرہ ان لوگوں نے کی تھی، لوگوں کے لیے 2-3 ان کے پیچھے پیچھے جانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے تو روٹ چینج کیا۔ ہم نے سوچا کہ لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں اور پھر جا کے گھر جاتے ہیں۔ او مائی گاڈ، مزہ آنے والا تھا۔ تو ہم لوگ اپنے گاڑی میں بیٹھے، امی نے بہت سمجھایا کہ لڑکیوں تم لوگ اکیلے ہو، جلدی آؤ، لیکن نہیں، ہم نے کہا ہاں بہت جلدی آ رہے، اور دوسرے روٹ پہ جا نکلے۔ جاتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ وہ جو ویٹر ہمیں ملا تھا نا دوستو، وہ ہمیں ایک دوسرے دور ایک آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ایک ریسٹورنٹ کے سامنے ملا۔ تو اس نے کہا یہ یہاں کیا کر رہا ہے، یہ ویٹر ہم سے جلدی آ گیا۔ تو ہم لوگ ہنس رہے تھے اور ہنستے ہنستے وہاں سے گزر گئے کہ بھئی یہ ہم سے زیادہ تیز آ گیا۔ ہم تو بہت تیز گاڑی چلانے کے چکر میں ایک الگ روٹ پہ آ رہے تھے تاکہ مزے کریں، انجوائے کریں، کوئی روک ٹوک والا نہ ہو کہ آہستہ چلاؤ، کیئرفلی چلاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ ویسے بھی سارے روڈ جو تھے سنسان تھے۔ اچھا، ہم پھر سوچا کہ ایک جگہ پہ چائے پیتے ہیں، اور اس وقت تو رات کے 3 بجتے، یار اب کون سی جگہ ہوگی جو کھلی ہوگی۔ خیر ایک آدھ جگہ جو میری کزن کو معلوم تھا کہ وہ ڈے نائٹ سروس دیتے، تو وہاں پہ ہم رک گئے چائے پینے، اور ہم جیسے ہی بیٹھ گئے چائے کے لیے، اچھا
کوئی بھی نہیں تھا اس ریسٹورنٹ میں. پہلے میں بتاؤں, دروازہ ہم کھولنا چاہ رہے تھے تو نہیں کھل رہا تھا. 2-3 دفعہ تو ہم نے شیشے والا دروازہ تھا اپنی طرف کبھی کھینچتے, کبھی اندر کی طرف جو ہے گھسیٹتے تھے اس طرح کہ کیسے کھلے گا, لیکن اچانک پھر خود سے کھل گیا. ہو گیا پوائنٹ 1 جو ہم نے نوٹ نہیں کی, اور ہم ہنستے ہنستے اندر گئے. ہم نے دیکھا تو ایک بندہ تھا جو بیٹا تھا, اور اس نے کہا کہ اس ٹائم, تو ہم نے کہا چائے پینے آئے. اس نے کہا ٹھیک ہے. ہم نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہوگی؟ اچھا, اس نے کہا کہ جو ٹیم ہے نا وہ سو رہی ہے, جو سروس دے رہی ہے. اوبیسلی ڈے نائٹ سروس کا لکھا تو ہے, لیکن لوگ اتنے آتے نہیں ہیں رات کے ٹائم. خیر ہم بیٹھ گئے اور ان لوگوں نے چائے بنا کے پیش کی. بہت اچھی چائے تھی. ہم واپس آنے لگے, اور جیسے ہی ہم نے وہ دروازہ کھولا نا, اور شیشے والا دروازہ تھا, اور باہر آئے تو ابھی ہم باہر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے, ہنس رہے تھے. اور ظاہر سی بات ہے لڑکیوں کو کچھ نہ کچھ, لڑکیوں کا یہ کہ اگر ایک گروپ بن جاتا ہے تو ہر کسی کے پیچھے پھر ہنسنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اس جو مطلب وہاں جو کاؤنٹر پہ موجود تھا اس کے پیچھے ہنس رہے تھے کوئی بات لے کے. تو یہ جو میری فرینڈ ہے پنجاب کی ہے, مجھے کہتی ہے کہ میری جو کزن تھی اس نے جیسی گاڑی سٹارٹ کرنا جب پیچھے دیکھا تو واقف اندھیرا تھا, نہ کوئی لائٹ. ارے یار, تو وہ تھوڑی شرارتی بھی تھی, تو اس نے کہا نہیں یہ ابھی اس نے بن کے تاکہ اور لوگ نہ آ جائے, یہ لوگ مطلب سونے والے ہیں, تو ویسی ڈے نائٹ کا سروس جو ہے اوپر لکھا ہے. لیکن اچانک ان لوگوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ جو شیشے والا دروازہ تھا وہ تو اس میں تو اندھیرا ہی تھا, لیکن ایسا نظر آ رہا تھا نا, ہم نے جب ٹارچ کی روشنی لگائی وہاں جا کے واپس, وہاں پورا جو اندر کا دروازہ تھا لکڑی کا وہ بھی بند تھا. یعنی اندر والا جو ماحول پہلے نظر آ رہا تھا اب نظر نہیں آ رہا تھا. خیر ہم نے سوچا ان لوگوں نے بند کیا ہوگا کہ باقی لوگ مطلب اور لوگ نہ آئے ہماری طرح اوٹ پٹھانگ پاگل لوگ. ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور چل نکلے. جاتے جاتے پھر ہم نے ایک اور مطلب ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہوٹل وغیرہ بنا تھا, اور ہم ہنس رہے تھے کہ یہاں کوئی بودھ والا کام, جو بودھ بنگلے میں گئے تھے اور چائے پیے, یہ کام یہاں بھی نہ ہو جائے. ہم نے دیکھا وہ ویٹر جو ہمیں ایک مرتبہ ہال کے باہر نظر آیا, پھر دوسری مرتبہ نا وہ ہم سے پہلے آ چکا تھا, ایک کے پی کے باہر کھڑا تھا جس کے پیچھے ہم ہنس رہے تھے, اور تیسری بار ہمیں دوبارہ ایک جگہ پہ نظر. ہم نے کہا آیا ہوگا, جتنی دیر میں ہم چائے پی رہے تھے یہ بھی آیا ہوگا. خیر ہم جیسے ہی اس کے پاس سے گزرے تھے اس نے ہمیں دیکھا, ہماری گاڑی کو, اور یہ کام اس نے پہلے بھی کیا تھا. جب ہمیں دوسری بار نظر آیا تھا جب ہم گاڑی میں بیٹھے تھے, یہ بندہ ہماری گاڑی کو ہی دیر تک دیکھ رہے تھے جب تک ہم ان کے آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جاتے تھے. اور ہمیں بھی مطلب ایک جستجو تھی یار, ایک وہ تھا نا سسپین کہ یہ کیوں دیکھ رہا ہے. اس بار پھر وہ دیکھ رہا تھا, اور ہم بھی اس کو, ہم میں سے 2-3 لوگ اس کو پیچھے پیچھے دیکھ رہے تھے, یار یہ کیوں دیکھ رہا ہے, یار یہ کیوں. خیر ہماری کزن نے تیز میوزک لگائی زبردست سی, اور ہم سب ناچنے لگے گاڑی کے اندر. اچانک ایک کالی بلی نے ہمارا راستہ مطلب راستے میں آئی, جس کو جیسے اس نے وہ کیا نا بریک لگایا, بریک کے ساتھ ہی ہم سب کی تو دل نکل گئے, کیونکہ بہت خطرناک بریک تھا. ہمیں جیسے سب ایک دوسرے کے اوپر گر گئے. پھر میری کزن نے وہ والا ماحول کریٹ کیا کہ ہائے ہائے کالی بلی نے راستہ کاٹا ہے, اور پھر ہم سب ہنس پڑی. اب تو کچھ اچھا نہیں ہوگا لڑکیوں, خود کو تھام لیجئے. اور ہم سب ہنستے ہنستے پھر سے روانہ ہوئے. راستے میں ہم نے 2 بار تیز گاڑی میں مطلب بہت تیز ڈرائیونگ, گھر کے بالکل قریب پہنچے تھے لیکن روڈ بہت سنسان تھا. ہم نے دیکھا وہ بندہ جو ویٹر تھا پھر کھڑا تھا. ہم بہت زیادہ ڈر گئے اور گھر آ گئے. آدھی رات کو ہمارے چوکیدار نے دروازہ کھولا. ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ بندہ یہاں کیا کر. اس نے کہا کون سا بندہ؟ ہم نے کہا یہ جو وائٹ ڈریس میں, یہ جو ویٹر کے ڈریس میں. اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو تم لوگ. اچھا عجیب بات تھی کہ یہ ہم 6 لوگوں کو نظر آ رہا تھا, 6-7 لڑکیاں تھیں ہم, اور ہم سب کو نظر آ جاتا تھا بیک وقت. اچھا صبح پھر اسی حال میں فنکشن تھا, ٹھیک ہے, جو بارات والا دن تھا. ہم گئے اور یہ ویٹر وہاں نہیں تھا. پھر ہم نے پوچھا بھی کہ کل جو ویٹر آپ لوگوں نے رکھا, کیا مطلب اپنے گھر کے لوگوں سے پوچھا, لیکن سب نے کہا ہم نے تو کوئی ویٹر نہیں رکھا, شاید اس میرج ہال کا ہوگا. اچھا میرج ہال والوں سے تو خیر ہم نے کچھ نہیں پوچھا. لیکن پھر اس طرح ہوا کہ ولیمے والے دن, اچھا ولیمہ ڈائریکٹ تھا, ٹھیک ہے, اگلی دن ولیمہ تھا. تو
ہم نے پھر جا کے دیکھا کہ بھئی وہ بندہ جو ہے، اچھا ولیمہ رات کے ٹائم پروگرام تھا، تو ہم نے اس بندے کو نہیں دیکھا، لیکن ہمیں لگا کہ وہ تھا اور اچانک ہمیں دیکھ کے کہیں چھپ گیا. تو ہم نے جا کے وہاں مطلب کہا کہ یہ جو باہر ہے یہ بندہ کچھ مشکوک سا ہے اس طرح. تو انہوں نے کہا باہر تو کوئی بندہ ہم نے نہیں کھڑا کیا تھا، مہندی کے دن بھی، بارات والے دن بھی. ہم نے کہا وہ تو ٹھیک ہے بارات والے دن تو نہیں تھا، لیکن آج پھر سے ایسا تھوڑا سا جھلک دکھا کہ جیسے ہمیں دور سے دیکھا نا ایسے اندر آیا حال کے اندر اور پھر نہیں تھا. ہم نے پورے حال میں دیکھا، ہر جگہ پہ جا کے دیکھا، ہمیں وہ بندہ نظر نہیں آیا. اور اچھا اس میرج حال میں بہت ساری شادیاں ہم نے اٹینڈ کی، لیکن وہ بندہ ہمیں نظر نہیں. پھر اس بندے کے بارے میں ہم گھر میں بات کرتے کہ وہ ہمیں بہت ساری جگہوں پہ نظر آ رہا تھا، جبکہ اس کے پاس نہ کوئی بائک تھی نہ کوئی گاڑی تھی، لیکن ہم جو جاتے تھے ہمیں کسی نہ کسی کیفے کے باہر ایک بندہ نظر. اور ہاں اس کے ہاتھ میں ٹرے بھی ہوتی تھی، یعنی جیسے وہ کچھ لایا ہے یہاں اس طرح. پھر ایک دن اس طرح اس بات کے انویسٹیگیشن کے لیے میری کزن جو بہت شرارتی تھی وہ اس حال میں گئی، اور یہاں پر اس دن کے پورے ریکارڈ کو اس نے اٹھایا کہ بھئی یہاں ایک بندہ کھڑا تھا، ایسے ایسے مونچھیں تھی. تو ان سب نے کہا کہ یہاں کوئی بھی بندہ اسپیشل جس دن شادی ہوتی ہے نا ہماری طرف سے کوئی کھڑا نہیں تھا. جو بھی ہوگا آپ لوگ ہاں اگر آپ لوگ بک کراتے، لیکن اس دن بک ہی نہیں کیا گیا ایسا کچھ. نہ کسی کے کارڈ دیکھے تھے اس نے، بس جو لوگ خاندان کے ہوتے وہ اندر آ گئے تھے اور لوگ اسے لوگ دیکھو گھر کے لوگ پہچان جاتے کہ یہ بندہ باہر سے آیا ہے بغیر کارڈ دیے ہوئے. اس طرح کوئی نہیں تھا. اچھا میرے ایک کزن نے کہا کہ باہر گیٹ پہ میں کھڑا تھا، میں تم سب کو دیکھ رہا تھا جب تم اندر آ رہے تھے، ایسا کچھ تو نہیں تھا. پھر کیا کیا کہ وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ بہت ڈر گئے اور ہمیں تھوڑا سا بہت زیادہ سسپین فیل ہوا کہ بھئی بندہ نہیں تھا، لیکن وہ بندہ ہمیں ہر جگہ شاید تھا، کوئی جن ایسا توڑی ہوگا. لیکن کیوں مطلب ایسا ہے کہ وہ پھر ہر جگہ ہمیں ہم سے پہلے پہنچ جاتا تھا اور ہمیں نظر آ جاتا تھا. ہم جس جگہ سے گزر رہے ہوتے تھے وہ ہمیں نظر آتا اور وہ ہماری ہی گاڑی کو دیکھ رہا ہوتا تھا. تو ہم کافی ڈر گئے اس واقعے کے بعد، اور پھر ایسا ہم نے کبھی نہیں سوچا. اچھا اب ایک کہانی تو یہاں باقی رہتی، اس بندے کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سچ تھا یا جھوٹ، یہ مسٹیریس ہو گیا. اب جا کے ہم اس ریسٹورنٹ جہاں ہم نے چائے پی تھی اگلے دن ہم وہاں گئے نا، اور ہم نے ان سے پوچھا کہ اچھا وہاں کی چائے بہت اچھی ہوتی ہے، اس میں الائچی وغیرہ ڈالتے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کل جو ہے رات کے ٹائم ہم لوگ آئے تھے اور آپ لوگوں نے تو دروازہ ہی اس نے کہا ہم تو رات کو ہوتی نہیں. ہم نے کہا آپ لوگوں نے ڈے نائٹ، انہوں نے کہا باہر جا کے دیکھو ڈے نائٹ کا ہم نے کب سے ہٹایا 1 مہینے سے، یہ ہم نے لکھا تھا لیکن اب نہیں لکھتے کیونکہ لوگ نہیں آتے نائٹ کے ٹائم، ویسی ہی ٹیم کو جاگنا پڑتا ہے، ویسی سیلری دینی پڑتی تھی. ہاں تھوڑی بہت لوگ اگر رستے پہ گزر رہے ہوتے تھے تو 2-3 لوگ اندر آ جاتے تھے ان کے لیے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم آنڈیاں چڑھائے، ایسا تو اتنا خاص یہاں رات کا اہتمام نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہم نے 2-3 مہینے سے یہ چیز ہٹا دی گئی. جبکہ اس شادی کو صرف 15-16 دن ہوئی تھی، اس کے بعد ہم نے یہ انکوائری کی تھی. ہم نے ان سے کہا آپ لوگوں نے اسی بندے سے ہم نے کہا جو کاؤنٹر پہ تھا اور جو اس دن ہمیں ملا تھا وہ کھڑا تھا. ہم نے کہا آپ نے ہمیں کہا کہ اس ٹائم چائے، اور پھر آپ نے چائے بنا کے دی اور پھر جب ہم باہر نکلے تو اندر سے بالکل اندھیرا ہو گیا. اس نے کہا پاگل ہو گئی ہو، میں تو ہوتا ہی نہیں ہوں، بلکہ ریکارڈ دیکھے ہم تو رات کے ٹائم یہاں ہوتے ہی نہیں ہے.